دوستو کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جس شخص سے آپ جذباتی طور پر جڑے ہوئے ہیں وہ ایسا ایسا بدل رہا ہے؟ وہ پہلے جتنا وقت دیتا تھا اب نہیں دیتا۔ آپ کے پیغامات کا جواب پہلے کی طرح فوری اور خوشی سے نہیں آتا۔ ملاقات ہو بھی جائے تو اس میں وہ گرم جوشی اور اپنائیت نہیں ہوتی جو پہلے ہوتی تھی۔ آپ کی باتوں پر اس کا دھیان کم ہوتا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ اس کی زندگی میں ایک اضافی بوجھ بن گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ ممکن ہے کہ وہ شخص، وہ انسان آپ میں دلچسپی کھو چکا ہو۔ یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے، لیکن سب سے بڑی غلطی جو ہم اس وقت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم زبردستی اس تعلق کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بار بار رابطہ کرتے ہیں، وضاحتیں مانگتے ہیں، وضاحتیں دیتے ہیں اور اس شخص کو واپس پانے کے لیے منت سماجت کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ رویہ اسے ہم سے مزید دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ واقعہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص دوبارہ آپ میں دلچسپی لے تو آپ کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم 3 نشانیاں بیان کریں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ میں دلچسپی کھو چکا ہے، اور ہم ان عام غلطیوں کا بھی ذکر کریں گے جن کو کرنے سے حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں، اور 3 ایسے اصول بھی بیان کریں گے جس سے اس کا انٹرسٹ دوبارہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ان 3 نشانیوں کی طرف چلتے ہیں۔ کسی بھی تعلق میں وقت کے ساتھ دلچسپی کا کم ہونا ایک عام بات ہے، لیکن جب کوئی شخص آپ سے واقعہ دور ہونے لگے تو اس کے رویے میں واضح تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اس کا برتاؤ بدل جاتا ہے اور ایسا ایسا آپ سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی شخص آپ میں پہلے جیسا انٹرسٹ نہیں رکھتا تو ان نشانیوں کی مدد سے آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ پہلی نشانی، بات چیت میں کمی اور تاخیر۔ تعلق میں دلچسپی کی کمی کی پہلی نشانی اور سب سے واضح نشانی بات چیت میں کمی آ جانا ہے۔ پہلے جو شخص آپ کے ہر میسج کا فوری جواب دیتا تھا وہ اب کئی گھنٹے یا دن بعد جواب دیتا ہے۔ اگر کبھی جواب آ بھی جائے تو وہ اتنا مختصر اور بے روح ہوتا ہے جیسے اوہ اچھا ہوں ٹھیک۔ پہلے وہ آپ کی ہر بات کو دلچسپی سے سنتا تھا، آپ کی ہر چھوٹی بڑی کہانی میں شامل ہوتا تھا، لیکن اب لگتا ہے جیسے وہ بات مکمل سنے بغیر ہی اگلی بات کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کے میسج دیکھ کر ان کا جواب نہ دے اور بعد میں کہے کہ میں بھول گیا تھا، میں بہت زیادہ مصروف تھا یا وقت نہیں ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کو واقعہ آپ میں انٹرسٹ ہو وہ چاہے جتنا بھی مصروف ہو کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر آپ کو جواب ضرور دے گا۔ اگر وہ جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ سے دور ہو چکا ہے۔ نمبر 2، مصروفیت کے بہانے۔ دوسری نشانی، مصروفیت کے بہانے۔ بہت زیادہ مصروف ہوں، زندگی میں بہت سے کام چل رہے ہیں، ذہن بہت الجھا ہوا ہے۔ اگر آپ بار بار ایسے بہانے سن رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اصل مصروفیت نہیں بلکہ انٹرسٹ ختم ہونے کا ایک پردہ ہے۔ یقیناً ہر شخص کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جس شخص کو آپ میں دلچسپی ہو وہ اپنی تمام مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالے گا، چاہے دن بھر کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ وہ رات کو سونے سے پہلے ایک میسج ضرور کرے گا۔ اگر وہ واقعہ آپ کو اہمیت دیتا ہے تو وہ اپنے دن کے معمولات میں آپ کو بھی شامل کرے گا، نہ کہ ہر بار یہی کہے گا کہ وقت نہیں مل رہا۔ یہ رویہ بتاتا ہے کہ وہ آپ کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے نکال رہا ہے۔ اگر وہ واقعہ مصروف ہوتا تو وہ خود آپ کو بتاتا کہ وہ کب فری ہو سکتا ہے، یا پھر مختصر مگر محبت بھرا جواب ضرور دیتا۔ لیکن جب کوئی شخص صرف مصروفیت کو بہانہ بنا کر آپ کو نظر انداز کرے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ میں مزید دلچسپی نہیں رکھتا۔ تیسری نشانی، تعلق میں جذباتی سرد مہری۔ جب کوئی شخص آپ میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس کرتا ہے، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور آپ کی پریشانیوں کو اپنا سمجھتا ہے۔ لیکن جب اس کا انٹرسٹ ختم ہونے لگے تو اس کا رویہ جذباتی طور پر سرد پڑ جاتا ہے۔ پہلے جو انسان آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا وہ اب آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بیزار نظر آتا ہے۔ وہ آپ کی باتوں پر ہنستا نہیں، آپ کی موجودگی کو انجوائے نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی مسئلے میں ہیں تو وہ پہلے کی طرف فکر مند نہیں ہوتا۔ اگر آپ ناراض ہو جائے تو اسے منانے میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ پہلے اگر آپ بیمار ہوتے تھے تو وہ پریشان ہو کر آپ کا حال پوچھتا تھا، لیکن اب وہ بس رسمی طور پر پوچھ لیتا ہے یا پھر بالکل ہی نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ جذباتی سربراہی کا تعلق سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جب کوئی شخص آپ سے جذباتی طور پر الگ ہونا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل اور دماغ ایسا کسی اور طرف مائل ہو رہا ہے۔
جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کا انٹرسٹ ختم ہو رہا ہے تو ہم کون سی غلطیاں دہراتے ہیں؟ کسی بھی تعلق میں جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ دوسرا شخص اب پہلی جیسی دلچسپی نہیں رکھتا تو ہماری پہلی جبلت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی توجہ دوبارہ حاصل کریں، لیکن زیادہ تر لوگ اس موقع پر ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو نہ صرف صورتحال کو مزید خراب کر دیتی ہیں بلکہ دوسرے شخص کو اور زیادہ دور کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی آپ میں دلچسپی کھو چکا ہے، آپ کو ان عام غلطیوں سے بچنا چاہیے جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 1، بار بار وضاحت مانگنا۔ یہ سب سے عام غلطی ہے جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص بدل گیا ہے تو ہم بار بار اس سے وضاحت مانگنے لگتے ہیں۔ تم پہلے جیسے نہیں رہے، تم مجھ سے پہلی جیسی محبت نہیں کرتے، کیا کوئی اور تمہاری زندگی میں آ گیا ہے؟ آخر تم ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ یہ سوالات بظاہر فطری لگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ دوسرے شخص کو اور زیادہ الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ پہلے ہی آپ سے دور ہو چکا ہے تو یہ سوالات اس کے لیے مزید بوجھ بن جاتے ہیں۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے بار بار جواب دہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ دفاعی یا لا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بدل گیا ہے تو بجائے بحث کرنے یا بار بار وضاحت مانگنے کے خاموشی اختیار کریں اور صورتحال کا مشاہدہ کریں۔ جو چیز قدرتی طور پر ختم ہو رہی ہے اسے زبردستی روکنے کی کوشش کرنا الٹا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، حد سے زیادہ توجہ دینا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ زیادہ تر کرتے ہیں۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی شخص ہم سے دور ہو رہا ہے تو ہم اپنی پوری کوشش لگا دیتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے۔ ہم اسے بار بار میسیجز کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ جواب دینا بھی بند کر دیتا ہے۔ ہم اس کی ہر بات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں تاکہ وہ محسوس کرے کہ ہم اسے کھونا نہیں چاہتے۔ ہم اس کی خوشی کے لیے ہر ممکن کام کرتے ہیں چاہے وہ ہمیں خود کو نظر انداز ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ یہ سب کرنے سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہماری محبت کو سمجھ کر واپس آ جائے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ حد سے زیادہ توجہ دیتے ہیں تو آپ خود کو دوسرا درجہ دے رہے ہوتے ہیں، تو دوسرا شخص آپ کی موجودگی کو مزید معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ کسی کو زیادہ لفٹ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خود ہی واپس آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی شخص آپ میں دلچسپی کھو چکا ہے تو اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے خود پر توجہ دیں اور اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مصروف رکھیں۔ نمبر 3، ضد اور بحث کرنا۔ جب کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ساتھی اسے نظر انداز کر رہا ہے تو اکثر غصے میں آ کر بحث شروع کر دیتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، وہ وضاحت مانگتا ہے اور بعض اوقات جھگڑا بھی کر بیٹھتا ہے۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آخر تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے کسی اور کو پسند کرنا شروع کر دیا ہے؟ اگر تمہیں دلچسپی نہیں رہی تو صاف کہہ دو۔ یہ بحث بعض اوقات دوسرے شخص کو شرمندہ کر کے وقتی طور پر واپس لا سکتی ہے، لیکن یہ دیر پا حل نہیں ہوتا۔ زیادہ تر اوقات بحث و تکرار اور دوسرے شخص کو اور زیادہ دور لے جاتی ہے۔ وہ آپ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ سے مزید بوریت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ واقعہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کی طرف متوجہ ہو تو بحث اور ضد کرنے کے بجائے تھوڑا فاصلہ اختیار کریں۔ بعض اوقات خاموشی وہ جواب دے دیتی ہے جو الفاظ نہیں دے سکتے۔ خود کو مکمل طور پر بدلنے کی کوشش کرنا۔ جب کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ دوسرا شخص اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تو وہ بعض اوقات خود کو مکمل طور پر بدلنے کی کوشش کرتا ہے، صرف اس کی محبت واپس حاصل کرنے کے لیے۔ اگر دوسرا شخص کہے کہ مجھے کم بولنے والے لوگ پسند ہیں تو وہ خود کو خاموش بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دوسرا شخص اسے پسند کرے۔ اگر دوسرا شخص کہے کہ مجھے زیادہ آزاد مزاج لوگ پسند ہیں تو اپنی اصل شخصیت بدلنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ تو دوسروں کی پسند کے مطابق کپڑے پہننے لگتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور بعض دوسرے کی خوشی کے لیے جینے لگتے ہیں۔ یہ سب وقتی طور پر آپ کو خوش کر سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے خوش ہو جائے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کو ایک کمزور شخصیت کا مالک بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو خود کو بدلنا پڑے تاکہ وہ آپ سے محبت کرے تو وہ محبت نہیں بلکہ ایک کمزور رشتہ ہے جو کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اصل محبت وہی ہوتی ہے جہاں آپ کو اپنی اصل شخصیت کے ساتھ قبول کیا جائے۔ اگر کوئی شخص آپ میں دلچسپی کھو چکا ہے تو خود کو بدلنے کے بجائے اپنی خودی کو بحال کریں اور اپنی قدر کو سمجھیں۔ جو لوگ آپ کی اصل شخصیت کی قدر نہیں کرتے وہ طویل مدت کے لیے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ دلچسپی واپس لانے کے 3 اہم اصول۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ میں دلچسپی کھو چکا ہے تو کیا اسے واپس لایا جا سکتا ہے؟ بالکل، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے نمبر 1، اللہ سے جڑ جائیں۔
सबसे पहले खुद को अल्लाह के करीब करें। जब आप अपनी इज्जत नफ्स बहाल करेंगे और अपनी तवज्जो किसी इंसान के बजाय अल्लाह पाक पे मरकूज करेंगे तो आपका सुकून लौट आएगा। जब आप पुरसुकून होंगे तो आपकी शख्सियत खुद ब खुद पुरकशिश लगेगी और लोग आप में दोबारा दिलचस्पी लेने लगेंगे। नंबर 2, पैसा और खुद मुख्तियारी को तरजीह दें। ये इस माशरे का कड़वा तरीन सच है कि दुनिया में इज्जत, मोहब्बत और मकाम हासिल करने के लिए आपको मजबूत बनना पड़ता है। अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हैं तो आपकी कदर नहीं होगी। अपने माली और ज़हनी इस्तेहकाम पर काम करें। अपना ध्यान किसी एक शख्स से हटाकर अपनी तरक्की पर लगाएं। जैसे ही आप अपनी ज़ात को बेहतर बनाने में लगेंगे, लोग खुद ब खुद आप में दोबारा दिलचस्पी लेने लगेंगे। नंबर 3, खुद को फिक्स करें, बेगिंग छोड़ दें। आप में जो खामियां हैं उन्हें दुरुस्त करें। अगर आप हाथ से ज्यादा नीडी हैं, हर वक्त टेंशन मांगते हैं, तो उसे रोक दें। अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दें। जिम ज्वाइन करें, नई स्किल सीखें, दोस्तों के साथ वक्त गुजारें। अपनी जात में ऐसी कशिश पैदा करें कि वो शख्स दोबारा आपकी तरफ मुतवज्जह हो। दोस्तों याद रखें, मोहब्बत इज्जत के साथ मिलती है, मांगने से नहीं। अगर किसी का इंटरेस्ट खत्म हो गया है तो उसे जबरदस्ती वापस लाने के बजाय खुद को बेहतर बनाएं। अपनी शख्सियत को मजबूत करें और अपनी अहमियत को पहचानें। अगर वो शख्स आपके काबिल होगा तो वो खुद लौट आएगा, और अगर नहीं आया तो यकीन जाने कि अल्लाह ने आपके लिए इससे बेहतर कुछ रखा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है और कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।